بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور زمانہ ڈرامہ سیریز دلریش ارطغرل غازی میں کام کرنے والے مین فنکاروں اور مین اداکاروں کی حقیقی زندگی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور ان کے بارے میں آپ کو بہت سی معلومات شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی تاریخ عثمانیہ کی تاریخ کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، اور دلریش ارطغرل نے جو ورلڈ لیول بین الاقوامی سطح پر ریکارڈ قائم کیے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستاں ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی گئی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اغوز ترکوں کے ایک خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال، عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر دشمن عناصر کے ساتھ جنگ لڑی اور انہیں بہت ہی ہیبت ناک شکست دی۔ سن 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ڈرامے کے بارے میں، اور ڈرامے میں موجود فنکاروں کے بارے میں، اور ان کی حقیقی زندگی سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ان کی تعلیمی قابلیت اور ان کی شادی کی لائف بھی، مٹیریل سٹیٹس بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اچھی کہانی اور ایک اچھا ہیرو اور اس کے جنگی مناظر، تینوں پہلوؤں کے ساتھ یہ ڈرامہ دلریش ارطغرل دیکھنے والوں پر سحر طاری کرتا ہے۔ ڈرامے میں خیال رکھا گیا ہے کہ کہانی بہت زیادہ کرداروں میں گم نہ ہو، بلکہ مرکزی کردار کے گرد ہی گھومے جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ڈرامے کے مرکزی کردار کون ہیں؟ ارطغرل کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام انجین الطان دوزیاتان ہے، جو 26 جولائی 1979 کو ترکی کے شہر ازمیر میں پیدا ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ والدین نے ان کا نام ترک اداکاروں انگین کاگلر اور الطان اربولک پر رکھا تھا، یعنی والدہ نے انگین اور والد نے الطان۔ انہوں نے تھیٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک ٹی وی سیریل رخسار سے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اور متعدد فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکے ہیں، مگر 2014 سے 2019 تک ارطغرل کے کردار نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ انہوں نے 2014 میں نیلشا الکاکلر سے شادی کی تھی۔ ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ ڈرامے میں ارطغرل کی بیوی کا کردار ادا کرنے والی خاتون کون ہیں؟ حلیمہ خاتون کا کردار اس ڈرامے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسے ترک اداکارہ اور ماڈل ایسرا بلگیچ نے ادا کیا ہے۔ ایسرا کی پیدائش 14 اکتوبر 1992 کو انقرہ میں ہوئی۔ انہوں نے استنبول کی ایک یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں ڈگری حاصل کی، جبکہ قانون کی ڈگری بھی حاصل کر رہی ہیں۔ شوبز کی دنیا میں ان کی آمد 2014 میں ارطغرل سیریز سے ہی ہوئی تھی۔ ارطغرل کے علاوہ مزید 2 ڈرامے اور ایک فلم میں بھی کام کر چکی ہیں۔ 2017 میں انہوں نے ایک فٹ بالر ووکخان تورے سے شادی کی تھی، اور جون 2019 میں طلاق ہو گئی تھی۔ ارطغرل کے والد کا کردار کس نے نبھایا؟ سلیمان شاہ بھی اس ڈرامے کے اہم ترین کرداروں میں سے ایک ہیں، جس کے لیے سردار ووکخان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ 15 مئی 1946 کو پیدا ہونے والے سردار ووکخان نے فائن آرٹس میں تعلیم حاصل کی تھی، اور 1964 میں فلمی دنیا میں مصروف ہیں۔ انہوں نے پہلی شادی 1976 میں اویازد انجی اوغلو سے کی، مگر 2001 میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ستمبر 2005 میں ان کی شادی شکران خانم سے ہوئی، جن سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ 2014 سے وہ بس ارطغرل میں ہی کام کر رہے ہیں اور دیگر ڈراموں یا فلموں میں کام نہیں کیا۔ اور بہت ہی اہم کردار ابن عربی کا کردار کس نے ادا کیا؟
معروف صوفی بزرگ ابن عربی کا کردار عثمان سکوت نے ادا کیا، جو ترک نژاد امریکی اداکار ہیں۔ ان کی پیدائش 1 جنوری 1957 میں انقرہ میں ہوئی۔ بنیادی تعلیم جرمنی میں حاصل کی، جبکہ اعلیٰ تعلیم انقرہ کالج سے مکمل کی۔ آرکیٹیکچر میں ڈگری لینے کے بعد وہ امریکہ گئے اور وہاں کام کیا، جبکہ 1996 میں اداکاری کا آغاز کیا۔ معروف صوفی بزرگ ابن عربی کا کردار عثمان سکوت نے ادا کیا، جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ متعدد فلموں جیسے آرٹ اسکول، کانفیڈینشیل اسکول، ہاٹ چک اور ڈرامہ چارمڈ دی بولڈ اینڈ بیوٹیفل میں کام کیا، مگر 2014 سے ارطغرل میں ابن عربی کا کردار نبھا رہے ہیں اور کسی کام کو اس عرصہ میں قبول نہیں کیا۔ ارطغرل کے قریبی دوست میں سے ایک بامسی کردار ہے، جس کا ذکر ترکی، آذربائیجان اور کئی خطوں کی لوک کہانیوں میں ملتا ہے۔ اسے اداکار نور الدین سویمر نے ادا کیا ہے۔ جولائی 1978 میں پیدا ہونے والے نور الدین نے استنبول کی مائننگ انجینئرنگ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور 2011 سے ٹی وی کی دنیا میں مصروف ہیں، مگر شہرت بامسی کے کردار سے ہی ملی۔ اب وہ کرلیش عثمان میں بھی یہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ارطغرل کا ایک اور قریبی دوست بامسی کے علاوہ روشان ایک اور قریبی دوست ہے، جس کے لیے اداکار جاوید چتن گورنر کی خدمات حاصل کی گئیں۔ 2014 میں ارطغرل نے روشان کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے 2010 میں پہلی شادی کی تھی، مگر 2 سال بعد ہی علیحدگی ہو گئی، جن سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ 31 جولائی 2017 کو خدیجہ گیزم سے دوسری شادی کی۔ 21 فروری 1986 کو استنبول میں پیدا ہونے والے جاوید کی زندگی بہت ہی مشکل رہی اور تعلیمی اخراجات کے لیے معمولی کام کیا، جیسے پانی فروخت کرنا، بیکری میں کام کیا، چوکیداری اور دیگر کام کیے، مگر 2003 میں پہلے کمرشل کام کیا اور اسی سال ایک ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا، اور اب ارطغرل ڈرامے میں کردار ادا کر رہے ہیں اور انہیں بھی بہت شہرت ملی ارطغرل ڈرامے میں کام کر کے۔ اور ارطغرل کا ایک اور اہم ترین ساتھی اور جو بہت ہی مشہور ہوا وہ ہے ترگت الپ۔ ترگت الپ کا کردار ارطغرل کے بہت قریبی ساتھی کا ہے، جسے اداکار جنگیز جوشکون نے ادا کیا، جو 29 اپریل 1982 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی لمبے قد کے باعث باسکٹ بال کھیلتے رہے۔ 2008 میں تعلیم مکمل کی، مگر ماڈلنگ اس سے پہلے ہی شروع کر چکے تھے، بلکہ دنیا کے پرکشش مردوں کے مقابلے میں چوتھے نمبر پر بھی آئے۔ 2005 میں ایک ٹی وی ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا اور ارطغرل میں گورک الپ کا کردار بہت بخوبی سے نبھایا۔ ارطغرل کا بڑا بھائی، ارطغرل کے بڑے بھائی اور سلیمان شاہ کے بڑے بیٹے گلدارو کا کردار بھی ڈرامے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسے ترک اداکار کان تاشنر نے ادا کیا۔ 23 اپریل 1979 کو اناطولیہ میں پیدا ہونے والے کان ایک اداکار ساجدہ تاشنر کے بیٹے تھے۔ 17 سال کی عمر میں اداکاری کی کلاسیں لے رہے ہیں اور سلچوک یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ 2004 سے تھیٹر سے اداکاری کا آغاز کیا اور بعد میں کئی ڈراموں میں جلوہ گر ہوئے۔ ایک اور بہت ہی اہم کردار سلجان خاتون، گلدارو کی بیوی کا کردار ادا کرنے والی خاتون۔ ان کی پیدائش 18 مئی 1982 کو انقرہ میں ہوئی اور انقرہ یونیورسٹی سے ہی تعلیم حاصل کی۔ 2007 میں ایک ٹی وی سیریل سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ارطغرل کے اہم کرداروں میں سے ایک کو بخوبی نبھایا۔ سلجان خاتون کی بہن، یہ اداکار گوکچا خاتون کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ یہ سلجان خاتون کی چھوٹی بہن ہے، جس کی پیدائش ارطغرل کی والدہ کے ہاتھوں میں ہوئی اور یہ ارطغرل کو پسند کرتی ہے۔ اسے ترک اداکارہ بورجا کراتلی نے ادا کیا۔ ان کی پیدائش 23 جولائی 1999 کو استنبول میں ہوئی اور بصری مواصلاتی ڈیزائن میں گریجویشن کیا۔ تعلیمی سرگرمیوں کے دوران کئی ڈراموں اور مختصر فلموں میں بھی کام کیا، تاہم باقاعدہ طور پر 2010 میں ایک ٹی وی سیریل سے اداکاری کا آغاز کیا اور ارطغرل کے ذریعے مزید شہرت حاصل کی۔ صلیبی سردار، صلیبی جنگجوؤں کے سردار تیتوش کا کردار اس ڈرامے میں بہت اہمیت رکھتا ہے، جو اداکار سردار دینز نے ادا کیا۔ ان کی پیدائش 18 اپریل 1969 کو ہوئی اور لیزنبرگ یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کیا۔
کئی زبانوں سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ تلوار بازی، تیراکی، اسکائینگ، اسٹرا بورڈنگ، کراٹے، ٹیکواڈ اور گھڑ سواری میں بھی ماہر ہیں۔ 1991 سے وہ مختلف کردار ادا کر رہے ہیں اور ارطغرل میں ان کے کردار کو بہت ہی سراہا گیا اور بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا۔ استاد اعظم، یہ کردار لیونٹ اوکتم نے ادا کیا، جن کی پیدائش 1955 میں ازمیر میں ہوئی تھی۔ انقرہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1979 میں استنبول کی اسٹیٹ تھیٹر سے کیریئر کا آغاز کیا، جبکہ استنبول یونیورسٹی میں لیکچرر کے طور پر بھی کام کیا۔ 2000 کے عشرے میں ایک تھیٹر کی بنیاد بھی رکھی، جبکہ متعدد فلموں اور ڈراموں میں بھی کام کر چکے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ارطغرل کو 500 ارب مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ڈرامے کو ملنے والی پذیرائی سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر ارطغرل غازی کو 500 ارب مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔ ریاض مینٹی نے بتایا کہ جب ارطغرل غازی نیٹ فلکس پر کامیاب ہوا تو پھر ہم نے اسے مختلف زبانوں میں یوٹیوب پر ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یوٹیوب پر ڈرامہ ریلیز کرنے کا آغاز انگریزی اور عربی ڈبنگ سے کیا، جبکہ اب تک ہسپانوی، روسی اور کچھ 61 کو کسویلی زبان میں بھی ریلیز کیا جا چکا ہے۔